جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے سارے ایپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ پلیز کہانی سنتے سمے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ وہ تو اس لڑکی سے زندگی بھر نہ ملنے کے ارادے باندھے بیٹھا تھا۔ لیزا کے خوشی سے سرشار چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے آپ سے الجھ رہا تھا۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اسے لیزا سے دوبارہ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ دوبارہ ملنے کا مطلب ہے اسے کوئی آس، کوئی امید دلانا، اسے اپنی محبت کا یقین دلانا۔ وہ لیزا کو اپنی وجہ سے کوئی بھی دکھ دینے کا کبھی تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ اسے اپنا ساتھ اور اپنی محبت نہیں دے سکتا تھا تو اسے یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی زندگی میں بار بار آ کر ہلچل پیدا کرے۔ تم آج بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے سوال کے جواب دیے بغیر اس نے گفتگو کا موضوع ہی تبدیل کر دیا۔ وائٹ کلر پر تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں پاستا ڈالا، ساتھ ہی لیزا کے آگے بھی ڈش رکھی۔ لیزا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شروع کرو بھائی۔ اس نے خود ہی لیزا کی پلیٹ پر پاستا ڈال دیا۔ اس نے کھانا شروع کر دیا تھا مگر وہ اسے دیکھ رہی تھی، اسی طرح سنجیدگی اور خاموشی سے۔ اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے۔ وہ آنکھیں اس سے سوال کر رہی تھیں، اپنے ہر سوال کا جواب مانگ رہی تھیں۔ تمہاری نینی کیسی ہے؟ وہ جان کر انجان بن رہا تھا۔ اسے لیزا کی آنکھوں میں موجود سوالوں سے ڈر لگ رہا تھا۔ اس کا یہاں سے بھاگ جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ آخر یہاں کیوں آیا ہے؟ اس کے دل نے اسے یہ کس مشکل میں ڈال دیا ہے؟ ٹھیک ہے، لیزا نے اس کے کہنے پر کھانے کا ایک نوال لیا تھا۔ وہ سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کی نگاہوں میں چھپے سوالوں سے نگاہیں چراتا کھانے میں یوں مگن تھا کہ گویا آج اس وقت ان دونوں کے درمیان سب سے اہم بات ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہی تھا۔ تم آج ہی آئے ہو؟ ہاں، اور ایئرپورٹ سے سیدھا تمہارے پاس تمہاری ایگزیبیشن میں چلا آیا۔ جو سوچ رہا تھا وہ اس سے بولا نہیں جا سکا۔ ہاں، آج ہی آیا ہوں اور کل صبح واپس چلا جاؤں گا۔ وہ لیزا کو دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ تمہاری ایگزیبیشن تو میں دیکھ آیا ہوں، بہت اچھی ہوئی ہے۔ یہ بتاؤ، سولو شو کے اتنے کامیاب آغاز پر کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تم مجھ سے وہ کیوں نہیں کہہ سکتے سکندر جو کہنا چاہتے ہو، جو میں تمہارے لبوں سے سننا چاہتی ہوں؟ تم اپنے سب کام، ساری مصروفیات چھوڑ کر میری خاطر دوحہ سے فلورنس آ سکتے ہو، تو اپنے دل کی بات کیوں نہیں کہہ سکتے؟ لیزا کی آنکھیں اس سے پکار کر کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں سے ایک اظہار سننے کی متمنی تھی۔ میں نے اس کی 1 مہینے میں تمہیں بہت یاد کیا ہے سکندر۔ وہ چند لمحوں تک اس کے کچھ کہنے کی منتظر رہی تھی۔ جب دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہا تب آہستہ سے بولی، تم مجھے فون کر لیتے، تمہارے پاس میرا سیل نمبر تو تھا، تم مجھے فون کر لیتے۔ تم جس انداز سے مجھ سے گڈ بائی کر کے آئے تھے، کیا اس کے بعد میں ایسا کر سکتی تھی؟ تمہارا مجھ سے رخصت ہونے کا انداز مجھے واضح طور پر بتا گیا تھا کہ تم اس چند روزہ ملاقات کو عمر بھر کی دوستی میں تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ وہ شکوہ کناک نگاہوں سے اسے دیکھ رہی، دھیمی آواز میں بولی، میں کیا چاہتا ہوں اور کیا نہیں چاہتا مجھے خود نہیں پتا۔ میں یہاں فلورنس میں کیا کر رہا ہوں، کیوں بیٹھا ہوں، مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں۔ وہ جیسے خود اپنے اوپر ہنسا تھا، مگر اس ہنسی میں ایک بے بسی پنہاں تھی۔ لیزا اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی ہے۔ اپنے دل سے پوچھ لو، کیا پتہ وہ تمہیں بتا دے؟ لیزا اس کی طرف دیکھ کر آہستگی سے بولی۔ وہ جواباً چپ رہا۔ وہ جیسے کچھ بھی کہتے ہوئے محتاط تھا، مباد اس کے لبوں سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو اس پیاری لڑکی کو وعدہ کی کسی ڈور سے باندھ دے۔ وہ اپنی زندگی کے اندھیروں میں اسے کیوں حصہ دار بنائے؟ وہ اگر اسے کوئی خوشی نہیں دے سکتا تھا تو اسے کوئی دکھ دینے کا بھی حق اس کے پاس نہیں تھا۔ چلو فلورنس کی سڑکوں پر گھومیں۔ تمہارے روما کی طرح یہاں بھی تو ہر گلی پر، سڑک پر ہسٹری بکھری پڑی ہے۔ وہ کھانا چھوڑ کر ایک دم ہی میز سے اٹھا تھا۔
بل ادا کرنے کے لیے اس نے ویٹر کو اشارے سے بلایا تھا۔ لیزا اسے دیکھتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے کیفے سے دور آ گئے تھے۔ لیزا خاموش تھی۔ اس نے لیزا کے خاموش چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب خوشی نہیں، دکھ اور خاموشی تھی۔ اتنی چپ کیوں ہو لیزا؟ پلیز کوئی بات کرو۔ لیزا نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، ضرور، اور کچھ نہیں بولی۔ کیا میں نے یہاں آ کر تمہیں دکھی کر دیا ہے؟ پتہ ہے لیزا، تمہارا بہت بولنا اور بے تحاشا ہنسنا مجھے بہت پسند ہے۔ لیزا چلتے چلتے ایک دم ہی رکی تھی۔ وہ دونوں اس وقت فوارے کے بالکل نزدیک کھڑے تھے۔ لیزا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جب تمہیں میں پسند ہوں، میری ہر بات بھی پسند ہے، تو پھر الجھن کیا ہے سکندر؟ لیزا نے ایک دم ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں نکال پایا۔ اس نے لیزا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ کن سی کیفیت نظر آئی۔ اس کی آنکھیں ارادوں کی مضبوطی کے ساتھ یہ بتا رہی تھی کہ اس بار وہ اسے اپنی زندگی سے نکلنے نہیں دے گی، اسے روک لے گی۔ اس نے ایک گہری سانس لی جس میں ایک عمر کی تھکن شامل تھی۔ میری زندگی میں الجھنیں ہی الجھنیں ہیں لیزا۔ میری زندگی تمہاری زندگی جیسی خوشگوار اور ہموار نہیں۔ تم مجھے نہیں جانتی۔ آہستگی سے بولتے ہوئے اس نے لیزا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور فوارے کی طرف لگی بینچ پر نڈھال سے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ لیزا کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سر جھکائے زمین کو گھور رہا تھا۔ اس نے لیزا کا اپنے برابر بیٹھنا محسوس کیا تھا۔ تمہیں جتنا جاننا میرے لیے ضروری تھا، میں تمہیں جانتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھا یہ شخص ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ یہ ساتھ ہوگا تو مجھے زندگی سے اپنے لیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ میری حفاظت کرے گا، یہ میری بہت پرواہ کرے گا، یہ مجھ سے بہت محبت کرے گا۔ اس کے بارے میں کچھ اور بھی جانے بنا اتنا بھروسہ تو اس کے بہت اپنوں نے بھی اس پر نہ کیا تھا۔ اس نے تلخی سے سوچا، تم مجھے اتنا اچھا مت سمجھو لیزا۔ میری سچائی وہ نہیں جو تمہیں دیکھتی ہے۔ میں اتنا اچھا ہرگز نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ بہت سیاہ، بہت داغدار ہے میرا وجود۔ میرے قریب آؤ گی تو میرے وجود کی سیاہی تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس نے اب بھی نظریں اٹھا کر لیزا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح زمین کو دیکھتا آہستہ آواز میں بولا تھا۔ اس کے ہاتھ کو لیزا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا ہاتھ تھامتے تھامتے نہ جانے اسے کیا ہوا، اس نے اس کی ہتھیلی اپنی نگاہوں کے سامنے کر لی۔ وہ بغور اس کی ہتھیلی کو دیکھ رہی تھی۔ سخت کاموں اور بے تحاشا محنت اور مشقت نے اس کے ہاتھوں کو کسی راج مزدور، کسی پلمبر، کسی کارپینٹر کے ہاتھوں جیسا سخت اور کھردرا بنا دیا تھا۔ برسوں کی مشقتیں اس کے ہاتھوں سے واضح تھیں۔ لیزا نے شاید اس چیز کو پہلے بھی کبھی محسوس کر رکھا تھا، تبھی بجائے کچھ پوچھنے کے اس نے آہستگی سے بے حد نرمی سے اس کی ہتھیلی پر اپنی انگلیاں پھیری تھی۔ تمہیں زندگی نے بہت دکھ دیے ہیں نا سکندر، اسی لیے اب تم زندگی سے خفا ہو۔ تم خوش نہیں ہونا چاہتے، تم ہنسنا نہیں چاہتے، تم زندگی سے خوشیوں سے منہ موڑ لینا چاہتے ہو۔ اس نے بے اختیار نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ تم جانتی ہو اپنا کمال، تمہارے ساتھ تمہارے روما میں پورے 12 سال بعد میں ہنسا تھا۔ مجھے رنگ اچھے لگنے لگے تھے، مجھے زندگی اچھی لگنے لگی تھی، میرا خوش ہونے کو جی چاہنے لگا تھا۔ تمہاری سنگت میں پورے 12 سال بعد میں خوش ہوا تھا، ہنسا تھا۔ کوئی جادو ہے تم میں جو مجھے تمہارے پیچھے فلورنس تک کھینچ لایا ہے۔ وہ کہے بنا رہ نہیں پایا۔ وہ اتنی نرمی سے اس کی سخت اور کھردری ہتھیلی پر اپنی انگلیاں پھیر رہی تھی جیسے اس کے زخموں سے چور چور وجود کا ہر درد سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ جب تمہیں میرے ساتھ خوشی ملتی ہے تو پھر مشکل کیا ہے سکندر؟ پلیز میرے اور اپنے لیے زندگی کو مزید مشکل مت بناؤ۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ پلیز لیزا، اس طرح کی باتیں مت کرو۔ میں ایک تھکا ہوا اور ناکام انسان ہوں، میرے اندر زندگی کی امنگ ختم ہو چکی ہے۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے مایوسیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔
مجھے تمہارے پاس یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. تمہاری پرسکون زندگی کو خراب کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. اگر میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکتا تو دکھ بھی نہیں دینا چاہتا. وہ بہت تکلیف سے بول پا رہا تھا. تم نے آج یہاں آ کر مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے سکندر. میری محبت ایک طرفہ نے مجھے یہ اطمینان دیا ہے. جس سے مجھے محبت ہے وہ میری خاطر میری محبت میں اپنے سب کام چھوڑ کر دوحہ سے فلورنس آ گیا ہے. میں خوشی سے پاگل ہو رہی ہوں اور تم کہتے ہو تم نے مجھے دکھ دیا ہے، مجھے ڈسٹرب کیا ہے. وہ لیزا کے منہ سے محبت کا لفظ سن کر پریشان ہو گیا. اس لفظ کو ہمارے درمیان مت لاؤ لیزا. پھر جب میں تمہیں چھوڑ جاؤں گا تو یہ لفظ کسی دوسرے شخص کا ساتھ قبول کرنا تمہارے لیے بہت مشکل بنا دے گا. اس کا لہجہ ایک ہارے ہوئے ناکام شخص کا لہجہ تھا جو زندگی کے ہر محاذ پر پہلے ہی شکست تسلیم کر چکا تھا. تم مجھے کیوں چھوڑ جاؤ گے؟ اس سے یہ سوال پوچھتے وقت لیزا کا لہجہ بھرایا تھا. اس لیے کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تم ہو نا، میرے لیے تمہارا ہونا ہی سب کچھ ہے. وہ ایک پل اسے کھو دینے کے خوف سے پریشان لگنے لگی تھی تو اگلے پل یوں لگتا وہ پر یقین ہے کہ وہ اسے روک لے گی. وہ اس لڑکی کی ان محبتوں کا حقدار نہیں. کیسے سمجھائے اسے؟ جذباتی باتیں مت کرو لیزا. سمجھنے کی کوشش کرو. جو تم سوچ رہی ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا. وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں قدرے خفگی سے بولا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیزا کا اس کی جھنجھلاہٹ کے جواب پر پرسکون انداز تھا. اس لیے کہ میں تمہارے قابل نہیں. میرے ظاہری وجود اور میری موجودگی زندگی پر نہ جاؤ. میرا باطن داغ ہے. میرا ماضی بڑا بھیانک ہے. برسوں ہوئے میری فیملی مجھے ڈسون کر چکی ہے، سوائے میری ماں کے جو کبھی کبھی مجھ سے فون پر بات کر لیتی ہے. میرے گھر کا کوئی فرد میری شکل دیکھنا نہیں چاہتا. میں 20 سال کی عمر میں 4 بلیک امریکنس کے ہاتھوں ابیوز ہو چکا ہوں. میں اندر سے اتنا کھوکھلا، اتنا داغدار ہوں کہ میرے نزدیک آنے سے تمہاری اجلی شفاف صورت بھی بدنما ہو جائے گی. وہ ایک دم ہی جیسے پھٹ پڑا تھا. لیزا حیرت اور دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی. سکندر؟ ہاں. بورگیس پر اس لڑکی کے لیے اتنی جنونی انداز میں نے اس لیے ریئیکٹ کیا تھا کہ میں خود ایک وکٹم ہوں. جب تمہیں یہ سب بتا ہی رہا ہوں تو یہ بھی بتا دوں، اپنا وہ ایکسیڈنٹ میں نے خود کروایا تھا. میں خود ایک گاڑی کے سامنے آ گیا تھا اس لیے کہ میں مر جانا چاہتا تھا. یہ ذلت بھری زندگی جیتے جیتے میں تھک چکا ہوں. وہ بہت زور سے چلایا تھا. آس پاس سے گزرتے چند لوگوں نے اسے تعجب سے دیکھا تھا. اس کی زبان میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مگر چلانا تو سمجھ میں آ رہا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں پتھروں سے سر مار مار کر رونا شروع کر دے، پھر کسی گاڑی کے آگے آ جائے. اسے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی، اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی. اس کا خود کو مٹا ڈالنے کا جی چاہ رہا تھا. وہ لیزا کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. اس کا دل چاہ رہا تھا یہاں سے اٹھ کر کہیں بہت دور بھاگ جائے، اتنی دور کہ زندگی میں دوبارہ لیزا سے کبھی اس کا سامنا نہ ہو سکے. اپنی اتنی بھیانک سچائی آج تک اس نے کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی. لیزا کو بتا کر وہ اب اس کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پا رہا تھا. نہ جانے یوں بالکل سن سا بیٹھے اسے کتنی دیر ہو گئی جب اسے ایک دم ہی اپنی ہتھیلی پر نمی کا احساس ہوا. اس نے بے اختیار سر اٹھا کر لیزا کو دیکھا. وہ رو رہی تھی. اس کے آنسو اس کی ہتھیلی پہ گر رہے تھے. اس نے لیزا کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور ایک دم ہی بینچ پر سے اٹھا. بغیر لیزا کی طرف دیکھے وہ آہستگی سے بولا، میں کل صبح تم سے مل کر واپس چلا جاؤں گا. اسے خود اپنی آواز اجنبی لگی تھی. تم کہاں جا رہے ہو سکندر؟ وہ روتے روتے بینچ سے اٹھی تھی. وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر اب یہاں مزید ایک پل نہیں رک سکتا تھا. لیزا پلیز، میں اس وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں. میں تم سے کل بات کروں گا. اپنی پامالی، اپنے سارے دکھ اسے پھر سے یاد آنے لگے. وہ اس وقت کسی اور کا تو کیا خود اپنا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. عجیب سی ایک نفرت، غصہ اور وحشت اس پر سوار ہو گئی تھی. وہ لیزا کو وہیں چھوڑ کر اپنے ہوٹل میں جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا.
وہ اپنے ہوٹل روم میں تھا، خودکشی کرنے کا خیال اس پر پوری طرح حاوی تھا۔ وہ کیوں زندہ ہے؟ اسے مر جانا چاہیے، اسے 12 سال پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ ایک وحشت تھی جو لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی، اسی نو عمر سکندر شہریار کی طرح جس سے اس کی شخصیت کی آن بان اور وقار ایک لڑکی نے چھین لیا تھا، چند کالے امریکیوں نے چھین لیا تھا، اس کے اپنے خونی رشتوں نے چھین لیا تھا۔ مریم، وہ 4 امریکنز، شہریار خان، زین شہریار، ان سب میں سکندر شہریار کا قاتل کون تھا؟ اسے تو آج ان سب میں سے کسی کا بھی خیال نہیں آتا تھا، کسی سے بھی نفرت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ کسی سے نفرت کرتا تھا تو اپنے آپ سے۔ اتنا ڈھیٹ بھی کوئی ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی انسان جیتا چلا جائے؟ وہ فلورنس کیوں آیا تھا؟ اسے لیزا کیوں اچھی لگی تھی؟ اس کا لیزا سے پھر سے ملنے کو کیوں جی چاہا تھا؟ اس کا دل چاہا وہ خود کو سزا دے۔ اسے نہ تو خوش ہونے کا کوئی حق حاصل ہے، نہ ہنسنے کا اور نہ محبت کرنے کا۔ اپنے اس داغدار وجود کو لے کر اسے برسوں پہلے مر جانا چاہیے تھا۔ اگر واقعی میرا خون ہو، ذرا بھی غیریت تم میں بچی ہے تو آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، بے غیرت انسان۔ مریم پر گندی نظر ڈالنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے اس درندے سے بچا لو زین، مجھے بچا لو۔ مریم کو ٹھکرانے کی ساری زندگی کوئی ہمت نہیں کر سکا ہے۔ رے، لیو دا بیبی، اٹس مائی ٹرن۔ اپنے بال نوچتا 12 سال پہلے کے سکندر شہریار کی طرح وہ رو پڑا تھا۔ اس کے گرد آوازیں ہی آوازیں تھیں، شور ہی شور تھا۔ وہ اکیلا تھا، 20 سال کا ایک کمزور اور بے بس لڑکا۔ پلیز لیو می، وہ رو رو کر ان کی منت کر رہا تھا۔ وہ چاروں اس کی بے بسی پر قہقہ لگا کر ہنس رہے تھے۔ وہ پاپا پاپا پکار رہا تھا، وہ وہاں سے بھاگ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ دیو قامت کالے امریکی قہقہ لگا کر اس پر ہنس رہے تھے۔ ان میں سے ایک اس کی طرف بڑھا تھا، اس کے باقی ساتھی بے ہنگم انداز میں اس کی بے بسی پر ہنس رہے تھے۔ ان میں سے 2 کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں تھیں۔ شراب کے گھونٹ لے کر وہ بوتل اچک کر دوسرے کو دے رہے تھے۔ اس نے خود کو بچانے کی آخری کوشش کی، وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہا کہ اس کی طرف بڑھتے ایک کالے نے ایسا زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا کہ وہ اوندھے منہ سڑک پر گر گیا۔ اس کی ناک اور دانتوں سے خون نکل آئے تھے۔ اس کالے نے اس کے بال مٹھی میں دبوچ کر اس کا سر زمین پر زور سے مارا تھا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور وہ خون بہنے لگا تھا۔ پاپا مجھے بچا لے، پاپا مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے، پاپا یہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے بچا لے۔ وہ روتے ہوئے باپ کو پکار رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ اپنے ہوٹل روم میں بیڈ پر لیٹا تھا۔ اپنے اندر کی وحشتوں سے سکون پانے کے لیے اس نے پلز لے کر سونے کی کوشش کی تھی۔ بس آج کی رات، صرف آج کی رات، کل صبح ہوتے ہی وہ وہاں سے چلا جائے گا۔ وہ لیزا سے دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ پلز کے سہارے بھی اسے کچھ ہی دیر کے لیے نیند آئی تھی۔ وہ آدھے گھنٹے بعد ہی روتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے اپنے اوپر پھر وہی سانپ کی طرح رینگتے ہاتھ محسوس ہو رہے تھے۔ وہ باتھ روم آ گیا تھا۔ شاور سے پانی پوری رفتار سے بہہ رہا تھا اور وہ شاور کے نیچے کھڑا اپنے وجود پر لگی ہر غلاظت صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنی تذلیل، اپنی عزت نفس کی پامالی اسے رلا رہی تھی۔ وہ پانی کے نیچے کھڑا پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ سکندر شہریار تو خود وکٹم ہے۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر وہ اپنی عزت، اپنے وقار کی پامالی پر چلا کر رو پڑا۔ 12 سال پہلے کی وہ شام پھر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ صفائی کا کوئی بھی موقع دیے بغیر اس پر فرد جرم عائد کر دیا گیا تھا۔ اسے دھکے مار کر اسے اپنے ہی گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ ناقابل اعتبار اور گناہگار قرار دیا جا چکا تھا۔
روتی ہوئی اس کی ماں کی مجال نہ تھی کہ بیٹے کی حمایت کر پاتی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ جب مریم سے زندگی میں پہلی بار مل رہا تھا، وہ اس کے بھائی کی منگیتر اور ہونے والی بیوی تھی، اس کی بھابھی۔ وہ اس سے اسی انداز میں ملا تھا جو اس رشتے کا تقاضا تھا، مگر سب کے درمیان بیٹھے پتہ نہیں کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے مریم اسے بہت غور سے دیکھنے جا رہی ہے۔ اس کی طرف دیکھتا تو نگاہیں ادھر ادھر کر لیتی، وہ نگاہیں ہٹاتا تو پھر وہ اسے دیکھنے لگتی۔ شاید وہ اس سے پہلی بار مل رہی تھی، اس لیے اسے اس طرح دیکھ رہی تھی۔ وہ اگلی صبح بھی گرم جوشی اور محبت سے مریم سے باتیں کر رہا تھا، زین کو زبردستی گفتگو میں شریک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ مریم اس کے ایبراڈ میں پڑھنے سے متاثر ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر وہ اس سے کوئی مثبت انداز امید کر رہی تھی۔ اس نے تو اس بات پر بھی ہرگز کچھ نہیں سوچا تھا کہ مریم اپنی شخصیت کی خوبیاں، غیر معمولی ذہانت اور خود اعتمادی قصداً اس کے سامنے نمایاں کیوں کر رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگر اس کی چھٹی حص اسے کچھ بتا رہی تھی تو وہ اسے جان بوجھ کر اپنی سوچوں میں آنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ مریم کو خود پر غیر معمولی توجہ کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا، مگر وہ زیادہ دیر اسے اپنا وہم سمجھ نہیں سکا تھا۔ اسی شام جب وہ سب ڈنر کرنے گئے تب مریم نے زین کے برابر بیٹھنے کے بجائے اس کے برابر والی کرسی میں بیٹھنے کے لیے منتخب کی تو کسی اور نے اس بات کو محسوس کیا ہو یا نہیں، اس نے ضرور محسوس کیا۔ مریم کھانے کے دوران زین کو نظر انداز کر کے سارا وقت اس کی جانب متوجہ ہو رہی تھی، اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے حیرت بھی ہوئی تھی کہ اور دکھ بھی، مریم ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا اس نے اس سے یہ انجانے میں ہو رہا تھا؟ وہ سادہ اور نادان تھی یا وہ جان کر زین کے بجائے اس کے ساتھ بیٹھی تھی؟ وجہ جو بھی تھی، اس کے دل کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ قصداً سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ مریم کے ساتھ اب بے تکلفانہ بات چیت نہیں کرے گا، تھوڑا سا نارمل انداز اپنا لے گا، مگر اس ڈنر کے دوران بھی، اس ڈنر کے بعد بھی، گھر آ کر بھی، اگلی صبح بھی مریم اپنے ہر انداز سے اسے یہ بتا رہی تھی کہ وہ اس کی جانب الفتوں میں گرفتار ہے، وہ اس میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ بڑے خالص انداز سے اسے دیکھ کر مسکراتی اسے یہ سگنل دے رہی تھی کہ وہ اسے پسند کر رہی ہے، اور وہ اس کی ان نگاہوں کو یوں نظر انداز کر رہا تھا جیسے مریم کی توجہ کے معنی سمجھ ہی میں نہ آ رہے ہوں۔ شاید کم عمری کی وجہ سے اسے مریم اس طرح کی حرکت کر رہی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ اپنا رویہ سرد اور خشک سا بنا لیا تھا۔ وہ اپنے رویے سے اسے اس کی غلط فہمی کا احساس دلا دینا چاہتا تھا۔ یہ بات ایسی تھی کہ وہ اسے کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سب کو مریم کی کم عمری، نادانی اور بچپنا ہی سمجھ رہا تھا۔ اپنے رویے کو اس نے بے شک سرد اور خشک بنا لیا تھا، مگر وہ اسے کوئی بری لڑکی ہرگز نہیں سمجھ رہا تھا۔ مگر وہ لڑکی ہر اگلے لمحے اسے یہ بتا رہی تھی کہ وہ نادان نہیں ہے۔ وہ ڈرائی فروٹس کھاتا ٹی وی دیکھ رہا تھا، تب زین کے سامنے اس کی موجودگی میں وہ اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی پلیٹ سے ڈرائی فروٹس کھاتے اور اس کے ساتھ ریموٹ لیتے مریم نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرایا تھا۔ وہ بدلحاظی سے اسے جواب دیتا وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اسی رات ان کے گھر ہونے والی پارٹی میں بطور خاص اس کے پاس آئی تھی۔ بہت ہینڈسم لگ رہے ہو تم سکندر، آج اس پوری پارٹی میں تمہارے جیسا کوئی ایک فرد بھی نہیں لگ رہا۔ اسے اندر ہی اندر بہت دکھ بھی ہوا تھا اور مریم پہ اوپر غصہ بھی آیا تھا۔ وہ پوری طرح سجی سوری اس کی تعریف کرتی، اسے اپنی جانب مائل کرنے کی کوئی چھپی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ اپنی نگاہوں سے اسے پسندیدگی اور بڑا واضح پیغام دے رہی تھی۔ تھینکس، ویسے مریم میرا خیال ہے میں تم سے عمر میں زیادہ بڑا نہ سہی مگر رشتے میں تو بڑا ہوں، تو مجھے سکندر بھائی بولا کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ بغیر مسکرائے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ اس کی نگاہوں میں یہ تنبیہ موجود تھی کہ مریم ان کے رشتوں کا احترام یاد رکھے۔ اتنی حسین لڑکی تعریف کرے تو کیا یہ فضول سا جواب دیا کرتے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، ہونے والی بھابھی تعریف کرے تو بالکل چھوٹی بہن
जैसी लगती हो, यही जवाब दिया जाना चाहिए। वो बात मुकम्मल करते ही वहाँ से आगे बढ़ गया था। ज़ैन वहीं कुछ फासले पर खड़ा था और वो लड़की ज़ैन की आंखों में धूल झोंक रही थी। उस रोज़ उसे पहली बार ज़ैन के इंतखाब पर अफसोस हुआ था। वो जो अपनी शख्सियत की तमाम तर खूबियों और खसूसियात का भरपूर इस्तेमाल करके ज़ैन के भाई को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की कोशिश कर रही थी। वो क्या करे, वो किससे ये बात कहे, कैसे कहे। वो उम्मे मरियम और ज़ैन का दोनों ही को नज़रअंदाज करके पढ़ाई और इम्तिहानात का बहाना बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजार रहा था। उसका दिल चाह रहा था वो जल्द अज जल्द बॉस्टन वापस चला जाए, मगर शहरयार ख़ान की मर्ज़ी और इजाज़त के बग़ैर वो वापस नहीं जा सकता था, और उन्होंने उसके लिए यही प्रोग्राम तय किया था कि वो छुट्टियां ख़त्म होने तक यहीं रुकेगा। सब पिकनिक पर जा रहे थे, उसका दिल भी चाह रहा था कि वो घर पर रुक जाए, मगर वो अपने न जाने की क्या वजह पेश करता। शहरयार ख़ान ने यह प्रोग्राम अपने दोनों बेटों और होने वाली बहू की खातिर बनाया था। सब घर से निकल रहे थे। बिल्कुल आखिरी लम्हों में अपना कैमरा न मिलने का बहाना बनाकर उम्मे मरियम ने ऐसी सूरत हाल पैदा की कि घर से निकलने के वाले आखिरी 2 अफराद वो दोनों ही रह गए। उसका कैमरा ढूंढते हुए सोच भी नहीं सकता था कि उस लड़की का ये ड्रामा होगा ताकि वो पिकनिक स्पॉट पर सिकंदर के साथ उसकी गाड़ी में जा सके। उसे उम्मे मरियम की खुद पर तवज्जो समझ में आ चुकी थी, मगर अभी तक उस लड़की के शातराना दिमाग तक वो पहुंच नहीं सका था। वो उसे एक नादान और जज्बाती लड़की समझ रहा था। उसकी ज़ाहिरी शख्सियत से मुतासिर हो गई थी। वो दोनों गाड़ी में साथ जा रहे थे। वो क़स्दन संजीदा और लियादा सा था। उम्मे मरियम उससे इधर उधर के आम मौज़ूआत पर बात कर रही थी और वो संजीदगी से उसे एक बड़े भाई का अंदाज़ बनाता उसकी बातों का जवाब दे रहा था। तुम्हारी मालूमात कितनी ज़बरदस्त है सिकंदर, तुम्हारा मुताला किस कदर काबिल रश्क है। हार्वर्ड में पढ़ रहे हो तो बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो, तुम डिज़र्व करती हो वहाँ पढ़ना। थैंक्स मरियम, उसने क़स्दन तारी किसी बड़ेपन के साथ हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर उसे यूं जवाब दिया जैसे उसकी तारीफ़ में छुपी कोई बात उसने महसूस ना की हो। ज़ैन तुम्हारे जैसा गैर मामूली ज़हीन और शानदार नहीं है। सच बोलूं तो मुझे तुम दोनों सगे भाई ही नहीं लगते। कहाँ तुम्हारी इस कदर शानदार पर्सनालिटी और जहानत, और कहाँ ज़ैन जैसा मीडियोकर, उसमें तुम जैसी कोई एक बात भी नहीं है। तुम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम्हारे आगे तो ज़ैन बिल्कुल ही मामूली सा लगता है। उसे मरियम का ज़ैन की बुराई करना बहुत बुरा लगा था। मेरे भाई की बुराई मेरे मुंह पर करते हुए तुम्हें ये सोच लेना चाहिए मरियम कि मैं अपने भाई के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने खफा सी निगाहों से उम्मे मरियम को देखा था। मैं बुराई नहीं कर रही, एक हकीकत बयान कर रही हूँ। तुम राह चलते किसी अजनबी शख्स से भी ज़ैन को अपने साथ खड़ा करके पूछो लो तो तुम दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा लगता है, वो यही कहेगा जो मैं कह रही हूँ। ज़ैन बहुत ज़हीन लड़का है मरियम, उसमें ऐसी बहुत सी खूबियाँ हैं जो मुझ में नहीं है। तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ज़ैन का साथ मिला है। उसके लहजे में सख्ती आ गई थी। हाँ ज़ैन अच्छा है पर तुम जैसा नहीं है। मैं अगर तुमसे पहले मिल चुकी होती तो ज़ैन मेरा इंतखाब कभी ना होता। मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन और लीडरशिप की सलाहियत रखने वाले मर्द बहुत पसंद हैं। खुद मुझ में ये तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। काश ज़ैन से मंगनी करने से कबल मैं तुमसे मिल ली होती। तुम्हें यहाँ पहली नज़र देख कर ही मैं दंग रह गई थी सिकंदर। तुम हूबहू मेरा आइडियल जो मुझे लगता था कहीं वजूद नहीं रखता। तभी तो मैंने ज़ैन जैसे मीडियोकर के साथ समझौता किया। तुम्हें नहीं लगता सिकंदर, मैं और तुम एक दूसरे के लिए बने हैं? हम में बहुत कंपैटिबिलिटी है। वो बहुत दिलनशीन लहजे में ये बातें कर रही थी। अगर उसकी जगह कोई और 20-21 साल का लड़का होता तो इतनी हसीन लड़की के लबों से अपनी तारीफ़ें सुनकर खुशी से 7वें आसमान में पहुंच जाता, झूम जाता। मगर वो सिकंदर शहरयार था, इतना नीच और घटिया नहीं था। उसे उम्मे मरियम की बातें सुनकर गुस्सा आ गया था। उसने शदीद गुस्से और नाराज़गी से उम्मे मरियम को देखा था। तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए मरियम, तुम मेरे भाई की मंगेतर हो। मैं तुम्हारी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। प्लीज़ रिश्तों का एहतराम करना सीखो। उसका लहजा तंबीह था।
اسے خود اپنے آپ میں بڑی شرم آ رہی تھی۔ دکھ بھی ہو رہا تھا کہ اس کے بھائی کی منگیتر اس سے کس طرح کی باتیں کر رہی ہے، اسے کس طرح نثار ہو جانے مر مٹنے والے انداز میں دیکھ رہی ہے۔ ابھی میری زین سے شادی نہیں ہوئی ہے سکندر، صرف منگنی ہوئی ہے جو توڑی بھی جا سکتی ہے، مگر مجھ سے اگر ایک غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو ابھی میں اسے ٹھیک کر سکتی ہوں، صرف ایک انگوٹھی ہی تو ہے، میں زین کو لوٹا دوں گی۔ تم زین کا مت سوچو سکندر، اپنا سوچو۔ مجھ جیسی لڑکی تمہیں دنیا میں کوئی اور نہیں ملے گی۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا تمہارا دل میرے ساتھ ہونا نہیں چاہتا؟ کیا تمہارے دل کی آرزو نہیں کہ تم مجھ جیسی لڑکی کا ساتھ پاؤ؟ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں سکندر، ہمارا ملنا بے شک بہت عجیب حالات میں ہوا ہے، تمہارے لیے یہ خاصی آکورڈ سچویشن ہے۔ میں تمہارے بھائی کی منگیتر ہوں، میں تمہاری الجھن سمجھ سکتی ہوں، مگر پلیز زین کا مت سوچو، لوگوں کا مت سوچو، اپنا سوچو۔ میں تمہاری خاطر آج اور ابھی زین سے منگنی توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سکندر، میں اپنی ساری زندگی تمہارے نام کر دینا چاہتی ہوں۔ اس کے اسٹیئرنگ پر رکھ کر ہاتھ کے اوپر مریم نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ڈھکیل دیا۔ شٹ اپ مریم، جسٹ شٹ اپ۔ کس طرح کی لڑکی ہو تم؟ تمہارے اندر رشتوں کی کوئی عزت نہیں؟ اپنا اشتعال قابو کر وہ شدید برہمی سے مریم کو دیکھ رہا تھا۔ چند سیکنڈ وہ بالکل خاموش رہا تھا، پھر جب اس نے اپنے غصے پر کچھ قابو پا لیا تب انتہائی سخت لہجے میں اس سے بولا، اس طرح کی گھٹیا بات مجھ سے پھر مت کرنا مریم، تم سے میرا صرف اور صرف ایک ہی رشتہ ہے اور وہ تمہارا زین کی منگیتر ہونا ہے۔ یہ گھٹیا باتیں کر کے میرے دل سے اپنی عزت ختم مت کرواؤ۔ اتنے سخت لب و لہجے میں اسے ڈانٹنے کے بعد وہ سمجھ رہا تھا کہ مریم کی آج کے بعد دوبارہ ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، مگر وہ غلط تھا، وہ پہلے سے زیادہ شدت سے اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ پکنک کے دوران سارا وقت اس کے آس پاس رہنے کی کوشش کرتی رہی، اس کا غصہ اور ناپسندیدگی اب اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا، سب کے سامنے یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے مریم کے ساتھ باتیں کرنا، کھیلنے، اٹھنے بیٹھنے، کسی بھی چیز میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ زین کو مریم پر نثار ہوتا دیکھ کر اسے زین پر بہت افسوس ہو رہا تھا، شدید رنج ہو رہا تھا۔ اس کا ایک بار نہیں کئی بار دل چاہا کہ وہ زین کو اکیلے میں اپنے پاس بلا کر یہ بات بتائے کہ جس لڑکی پر وہ دیوانہ وار اپنی چاہتیں اور محبتیں نثار کر رہا ہے، وہ آج پکنک پر آتے ہوئے سارا راستہ زین کا مذاق اڑاتی ہوئی ہے۔ وہ زین سے کہنا چاہتا تھا کہ زین، یہ لڑکی تمہاری چاہت اور محبت ڈیزرو نہیں کرتی، وہ لڑکی جھوٹی محبتیں جتا کر اس کے بھائی کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ وہ زین کو مریم کی ایک ایک بات بتا دینا چاہتا تھا، مگر کیا زین اس کی کوئی بات سنے گا؟ زین اس سے جتنا بیزار، بدگمان اور خفا رہتا تھا، یقیناً وہ اس کی بات سننے سے پہلے ہی اکھڑ جاتا۔ وہ لڑکی زین کی آنکھوں کے سامنے اسے اپنی محبت سے بیوقوف بناتی اس کے بھائی سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زین کو کسی بھی طرح کی یہ بات بتا دے، مگر زین کا اپنے ساتھ سخت اور خشک رویہ اسے کچھ کہنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہمت کرتا، پھر زین کی نگاہوں کی بیگانگی اور نفرت دیکھتا تو ہمت ٹوٹ سی جاتی۔ اسے مریم بہت بری لگ رہی تھی۔ وہ سادہ اور نادان نہیں بلکہ بہت چالاک لڑکی تھی۔ اسے زین کی معصومیت اور سادگی پر غصہ آ رہا تھا۔ زین اس طرح اندھا اعتماد کیوں کرتا تھا اس لڑکی پر؟ زین کو اس لڑکی کے ارادوں کی خبر کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ مگر زین تو جیسے اس لڑکی پر پوری طرح فدا تھا۔ شہریار خان مریم کو اپنی ہونے والی بہو کے طور پر دل و جان سے قبول کر چکے تھے، وہ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ اس نے بے لفظوں میں انہیں مریم کے متعلق بتانے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کی بات کو سرے سے کوئی اہمیت نہیں دی۔ نہ شہریار خان اور نہ ہی امو جان نے اس کی بات پر توجہ دی تھی۔ الٹا زین اس سے خفا ہو گیا تھا کہ اس نے مریم سے بد اخلاقی کی۔ ذہانت سے کام نہ چلتا دیکھ کر مریم نے اسے راغب کرنے کے لیے اپنی خوبصورتی کا استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے قصداً بہت تیار ہو کر آتی، اپنی بے تحاشا خوبصورتی اس پر ظاہر کرتی۔ اس طرح کے کوئی کم عمر لڑکا کا تو کیا
कोई बड़ी उम्र का मर्द हो तो वो भी भटक जाए। उसने मरियम को नज़रअंदाज करने की पॉलिसी अपना रखी थी। उसने दिल में ये सोच लिया था कि छुट्टियां ख़त्म होने पर जब ज़ैन और मरियम यहाँ से चले जाएंगे तब वो अपना जाना 1-2 दिन बढ़ा लेगा और कोशिश करके ये बात अम्मो जान को तो ज़रूर बता कर जाएगा। वो सारा दिन अपने कमरे में गुजार रहा था। वो सिर्फ खाने और नाश्ते के लिए कमरे से निकलता था और उसका सामना ही नहीं करना चाहता था। मगर वो लड़की अपनी कोशिशों की में ना तो थक रही थी और ना ही हार मान रही थी। वो 30 दिसंबर की रात थी जब वो अपने कमरे में था। वो खुद कसदन पढ़ाई में मसरूफ़ किए हुए था। ये उसके इल्म में था कि शहरयार ख़ान और अम्मो जान किसी पार्टी में गए हैं, मगर ज़ैन कहाँ चला गया था उसे पता नहीं था। वो बेड पर किताब लेकर बैठा था, तब उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसने सर उठाकर देखा तो वो मरियम थी। उससे पहले तक वो जो कुछ करती रही थी वो उस पर हैरान हुआ था, परेशान हुआ था, घबराया था, दुख में मुब्तला हुआ था। मगर आज वो जिस तरह उसके कमरे में आई उसे देखकर वो शर्म से पानी पानी हो गया। वो एक खूबसूरत क़यामत के रूप में उसके सामने बड़ी अदा से खड़ी थी। उसने सियाह रंग की इंतहाई मुख्तसर सी नाइटी पहन रखी थी, बाल खुले हुए थे, खूबसूरत मेकअप किया हुआ था, खुशबुओं में महकती वो एक जिंदा क़यामत बनी किसी भी जी होश मर्द की पारसाई का कड़ा इम्तिहान बन सकती थी। उसे उस रूप में देखकर वो कोई कितना भी पारसा हो बहुत बहक सकता था। पहला एहसास शर्म और गैरत का था जो उसके अंदर पैदा हो चुका था, और अगला शदीद तरीन इश्तियाल का। वो एकदम ही शदीद गुस्से के आलम में बेड से उठा था। ये क्या बदतमीज़ी है मरियम? वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था, उसकी नज़रें फ़र्श पर थी। मरियम उसे खुद से नज़रें कतराता देख कर खिलखिला कर हंसते हुए उसके पास आ गई। मेरी तरफ देखने से क्यों डर रहे हो सिकंदर? क्या आपने बहक जाने का डर है? वो उसके बिल्कुल नज़दीक आ गई थी। उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी थी। वो उसके इस कदर नज़दीक थी कि उसकी सांसें अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी। हटो यहाँ से, उसने उसे धकेल कर खुद से दूर हटाना चाहा था, मगर वो हटी नहीं थी। वो दावत पे गुनाह देती खुद को उस पर निछावर कर रही थी। फरिश्ता बनने की कोशिश मत करो सिकंदर, तुम एक लड़के हो। तुम्हारे सामने एक हसीन लड़की खड़ी है जो तुम पर मर मिट चुकी है, अपना आप तुम्हारे कदमों में नछावर कर चुकी है। तुम आज वो करो जो तुम्हारा दिल तुमसे कहता है। उसने एक ज़ोरदार तमाचा इस बेगैरत लड़की के मुंह पे मारा था जो उसके गले में बाहें डाले खुद सरबर्दगी के आलम में खड़ी थी। उस थप्पड़ के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी, औंधे मुंह पीछे गिरी थी। उसने मरियम के पास ज़मीन में थूका था। बहुत घटिया, बहुत नीच हो तुम। मैं खुद तो क्या, मैं ज़ैन को भी तुमसे शादी नहीं करने दूंगा। ऐसी बदकिरदार लड़की मैं अपने भाई की ज़िंदगी में कभी शामिल नहीं होने दूंगा। मरियम फर्श पर से वापस उठी थी। वो किसी नागिन की तरह उसे देख रही थी, पनकारती हुई। मरियम को ठुकराने की सारी ज़िंदगी कोई हिम्मत नहीं कर सका था। सिकंदर शहरयार, लोग मरियम के पीछे आते हैं। तुम पहले शख्स थे जिसके पीछे मरियम आई थी, जिस पर मरियम हकीकत में मर मिटी थी। मुझे थप्पड़ मारकर तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अपने साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया सिकंदर। वो नफ़रत से फनकारती धमकी आमेज़ लहजे में अपनी बात पूरी करते हुए उसके कमरे से चली गई। वो शर्म और गैरत से कितनी देर तक बैठा रोता रहा, कराहता रहा। वो हरगिज़ उसके भाई के काबिल नहीं थी। वो फैसला कर चुका था चाहे कुछ हो जाए वो ज़ैन को उस बदकिरदार लड़की से शादी नहीं करने देगा। वो शहरयार ख़ान और अम्मो जान को तो सारी बात बताकर ही दम लेगा। मगर अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर जब उसने ये बात शहरयार ख़ान और अम्मो जान को बताने की कोशिश की तो मारे शर्म और गैरत की बात मुकम्मल तौर पर उसके लबों पे से अदा नहीं हो पाई। मगर बहुत कोशिश के बावजूद वो सच बोल नहीं पाया। उसकी ज़बान लड़खड़ा गई थी। शर्म और गैरत ने उसकी निगाहों को झुका दिया था। उसका ख्याल था कि शहरयार ख़ान जैसे ज़हीन शख्स उसके मुकम्मल जुमलों ही से बात की गहराई तक पहुंच जाएंगे। मगर उस बदकिरदार चालाक लड़की में न जाने क्या जादू था कि वो जो लोगों को एक नज़र देखकर पहचान लिया करते थे, उसके बता देने पर भी बात की सच्चाई और संगीनी को वो समझ न सके। ज़ैन
میں بچپنا اور معصومیت تھی، وہ اس لڑکی کی اصل فطرت کو نہیں جان پایا تھا، مگر شہریار خان جیسے جہاں دیدہ شخص بھی اسے پہچان نہیں پائے تھے۔ وہ اور امو جان ام مریم کو ایک بہت اچھی اور اعلیٰ خاندان کی باکردار لڑکی سمجھتے تھے۔ وہ اس کی بات کو اہمیت دینے کو تیار نہ تھے۔ وہ جھنجلا کر ناشتے کی میز سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ ناشتے کی میز پر اس کی کئی باتیں زین نے بھی سن لی تھی۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں بیٹھا الجھ ہی رہا تھا کہ سچائی کس طرح اپنے ماں باپ تک پہنچائے کہ زین اس کے کمرے میں آ گیا، اور وہ زین کو اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر خوشی سے اٹھا، لیکن زین نے اسے کھری کھوٹی سنائی۔ سکندر نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج ہی شہریار خان کو ساری بات بتائے گا، ایک ایک بات، ام مریم کی ساری سچائی۔ وہ شہریار خان کو ام مریم کا اصل چہرہ دکھا کر ہی دم لے گا۔ وہ اپنے بھائی کی زندگی تباہ نہیں ہونے دے گا۔ وہ زین کا ام مریم کے ساتھ رشتہ ختم کروا کر ہی دم لے گا۔ وہ شہریار خان کو ام مریم کی حقیقت، اس کی گناہونی سچائی بتانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔